بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ 712 میں ہوا، اور اس کے بعد جو مین انسیڈنٹ ہے بر صغیر کی تاریخ میں، اور جو کمیشن کے امتحانات میں کچھ ممکنہ سوالات جو ہیں وہ جو پوچھے جاتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے غزنوی سلطنت جو ہے جو 977 سے لے کر 1186 تک رہی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو اہم سوال بتانے جا رہا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ غزنی سلطنت کب سے لے کر کب تک جاری رہی؟ تو وہ 970 سے لے کر 1186 تک رہی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گی، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو آخر تک جو ہے نا وہ پورا دیکھیے گا۔ تو ان سوالوں کو آپ نوٹ کرتے جائیں، اپنے ہی نوٹس بناتے جائیں، تو بہت ہی اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ اسکرین شاٹ لیں اور بعد میں ان کے نوٹس بناتے جائیں، یا اس پوری ویڈیو کو جو ہے وہ آپ سن کر جو ہے نا ساتھ نوٹس بناتے جائیں، تو وہ بڑے آپ کے لیے بینیفیشل اور ہیلپ فل ہوں گے یہ نوٹس۔ اگر آپ کسی کمیشن کی تیاری کے حوالے سے پاکستان ہسٹری یا مطالعہ پاکستان یا پاکستان افیئر کے حوالے سے پریشان ہیں، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہونے جا رہی ہے۔ چلیے جی، بغیر دیر کیے پہلا سوال پڑھتے ہیں۔ غزنوی عہد حکومت کا پہلا حکمران جو کون تھا؟ سبکتگین تھا۔ کون تھا؟ سبکتگین۔ اور آخری کیا تھا؟ خسرو ملک۔ غزنوی سلطنت 970 سے لے کر 1186 تک رہتی ہے، اور اس کا پہلا حکمران جو ہے سبکتگین اور آخری جو ہے خسرو ملک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، غزنوی سلطنت کا پہلا حکمران سبکتگین اور آخری جو ہے خسرو ملک۔ دوسرا سوال ہے آج کا ہمارا، دوسرا سوال ہے سبکتگین کا عہد حکومت کیا تھا؟ تو 977 سے لے کر 997 تک تھا، یعنی سبکتگین کا جو پیریڈ تھا وہ 20 سال تھا۔ کتنا سال تھا؟ 20 سال تھا۔ تیسرا سوال ہے سبکتگین کی کنیت کیا تھی؟ ابو منصور، اور لقب کیا تھا؟ ناصر الدولہ۔ چوتھا سوال ہے سلطان محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ سبکتگین کا بیٹا تھا، اور اس کا عہد حکومت کیا ہے؟ 998 سے لے کر 1030 تک ہے۔ 998 سے لے کر 1030 تک ہے جی۔ نیکسٹ سوال ہے سلطان محمود غزنوی کی کنیت ابو القاسم اور لقب کیا تھا؟ لقب اس کے القابات دو تھے، امین الملت اور یمین الدولہ۔ امین الملت اور یمین الدولہ۔ چھٹا سوال ہے سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی تو وہ 1030 تک تو وہ رہے، جب ایگزیکٹ اگر ڈیٹ پوچھی جائے تو کمیشن پوچھ سکتی ہے، 30 اپریل 1030 میں ان کی وفات ہوئی۔ ساتواں سوال ہے غزنی پر کس نے چڑھائی کی اور شکست ہوئی اور سندھ کا علاقہ دے کر جان چھڑائی؟ راجہ جے پال۔ راجہ جے پال نے سب سے پہلے غزنی پر جو ہے وہ چڑھائی کی تھی، اور اس کو پھر شکست ہوئی، دوسری دفعہ اس نے پھر چڑھائی کی۔ تو راجہ جے پال جو ہے اس نے غزنی سلطنت پر بڑے حملے کیے تھے، اور اس چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے محمود غزنوی نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب میں نے بھی ہندوستان پر حملہ کرنا ہے۔ تو 8واں سوال اسی کے بارے میں ہے کہ کس کی چھیڑ چھاڑ اور بار بار حملہ کرنے پر محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا؟ راجہ جے پال۔ راجہ جے پال۔ 9واں سوال ہے سلطان محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا؟ کب کیا؟ 1005 میں وہ ملتان پر حملہ کرتا ہے، اور سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ اس نے لاہور میں حکومت کا بنائی 1021 میں۔ 1021 میں دیکھیں، اس طرح سلطان محمود غزنوی 1 بائی 1 حملے کرتے جا رہے ہیں، اور تاریخ میں مشہور ہے کہ انہوں نے تقریباً 17 حملے کیے تھے۔ کتنے کیے تھے؟ 17 حملے کیے تھے۔ اب اگلا سوال ہے جب سلطان محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا تو اس وقت حکمران لاہور کا کون تھا؟ بہیم پال تھا۔ کیا تھا؟ بہیم پال۔ 12واں سوال ہے سلطان محمود غزنوی لاہور کا نام محمود پورہ رکھ کر گورنر اس کو بنایا؟ سلطان محمود غزنوی نے جب 1021 میں لاہور پر حملہ کیا تو لاہور جو ہے اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور لاہور کا گورنر بنایا ملک ایاز کو بنایا، جو اس کا غلام تھا، تو اس کو اس نے عزت بخشی اور اس کا گورنر بنا دیا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اگلا سوال ہے سوال نمبر 13 سلطان محمود کا 16واں حملہ گجرات کے شہر پر تھا، اور 16واں حملہ کب ہوا؟ یہ چھوٹا سا میں نے نیچے لکھا ہوا ہے 1026 میں۔
تو وہ گجرات کی سلطنت پر ہوا تھا، جس کا مقصد جو تھا سومناتھ کے مندر جو ہے اس کا جو ہے سونا جو ہے وہ بھی اٹھانا تھا، اور اس سومناتھ کا مندر جو ہے اس کے جو ہے پر خچے اڑانے تھے، اور یہ حملہ تھا اسماعیلیوں کے خلاف۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ محمد بن قاسم بلکہ سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا تھا تو کس سال کیا تھا؟ 1026 عیسوی کو کیا تھا، اور وہ حملہ کون سا تھا؟ 16واں حملہ تھا۔ نیکسٹ سوال ہے سلطان محمود غزنوی نے سندھ پر حملہ کیا تو 1027 عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور جاٹوں کو شکست دی۔ تو 1026 میں دیکھیں وہ گجرات پر حملہ کر رہے ہیں جو ہندوستان کے جنوب میں اور ہمارے کراچی کے ساتھ ہے، اور اسی طرح کراچی جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے جنوب میں ہے، اور سندھ بھی پاکستان کے جنوب میں ہے۔ تو محمود غزنوی نے سندھ پر 1 سال بعد 1027 عیسوی میں حملہ کیا اور جاٹوں کو شکست دی۔ تو پہلا حملہ جو 1026 میں تھا سومناتھ کے مندر پر وہ اسماعیلیوں کے خلاف تھا، اور دوسرا 1027 میں تھا وہ جاٹوں کے خلاف تھا، یعنی کہ جٹوں جس کہتے ہیں۔ 15واں ہے سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کون حکمران بنا؟ وہ مسعود بنا، لیکن وہ نااہل اور سست تھا اور وہ آگے مزید حکومت نہ چلا سکا۔ 16واں سوال ہے ہمارا، غزنوی دور کی اہم شخصیت کون کون سی ہیں؟ البیرونی، شیخ اسماعیل بخاری اور داتا گنج بخش جو ہیں، اور یہ غزنوی دور کی اہم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں یہ 17واں سوال ہے قیدیوں کے ساتھ سلطان محمود کس کو لے کر آیا تھا غزنی سے؟ تو البیرونی کو غزنی سے لے کر آیا تھا، اور البیرونی کی کتاب الہند بڑی مشہور ہے۔ اچھا، اگر بات میں پہلے بتا رہا تھا کہ غزنی دور کی اہم شخصیات جو ہیں وہ البیرونی، شیخ اسماعیل بخاری، داتا گنج بخش اور ساتھ فردوسی بھی ہیں، اور البیرونی جو ہیں ان کا اصل نام کیا تھا؟ اگلا سوال ہے ابو ریحان ابن البیرونی ان کا اصل نام تھا۔ 19واں سوال ہے البیرونی کی برصغیر پر لکھی گئی مشہور کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب الہند ہے، بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور اگلا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے، سب سے پہلے زمین کا محیط البیرونی نے ناپا، اور اس نے کیا محیط بتایا؟ 6338، اور اب جو ہے 6371 ہے۔ اب دیکھیں اس اندازے کے مطابق اس نے اپنے اندازے کے مطابق زمین کا محیط بتایا ہوگا، تو آج کل جو ہے وہ جدید تحقیق کے مطابق 6371 ہے، تو تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ البیرونی با کمال آدمی تھا اور سائنس کا جو ہے نا ایکسپرٹ تھا، اور البیرونی نے زمین کا محیط جو نکالا تھا وہ جیلم کے قریب جو ہے قلعہ نندنا پر، اور جو ایک گاؤں تھا اس کا نام تھا پنڈ دادن خان۔ کیا نام تھا؟ پنڈ دادن خان۔ تو اس کے بعد داتا گنج بخش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ داتا گنج بخش کا دور یاد کیا ہے؟ 1009 سے لے کر 1072 تک۔ تو داتا گنج بخش جو ہے البیرونی کا سلطان محمود غزنوی کا ہم عصر تھا۔ داتا گنج بخش کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ علی بن عثمان اصل نام تھا۔ اگر سوال داتا گنج بخش کی مشہور کتاب کشف المحجوب، بہت ہی اچھی کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے، تو میں سجیسٹ کروں گا کہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ 24واں سوال ہے داتا گنج بخش کا عرس سفر کی کون تاریخوں کو منایا جاتا ہے؟ 18، 19 اور 20 تاریخوں کو 3 دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ 25واں سوال ہے فردوسی نے لکھی یہ کتاب شاہ نامہ، جبکہ شاہ نامہ اسلام حفیظ جلندری کی کتاب ہے، اور شاہ نامہ جو ہے وہ فردوسی کی کتاب ہے۔ تو یہ تھے سلطان محمود غزنوی کے ہم عصر لوگ جو تھے، البیرونی، شیخ اسماعیل بخاری اور داتا گنج بخش، البیرونی اور فردوسی۔ تو آج کے لیے اہم سوال تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو ان کو نوٹ کر لیں، اپنے نوٹس بناتے جائیں۔ تو یقیناً یہ کمیشن کے امتحان کے حوالے سے اگر آپ پاکستان اسٹڈی، پاکستان ہسٹری کے بارے میں پریشان ہیں تو یہ آج میری دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی اس سے پہلے محمد بن قاسم کے حوالے سے ویڈیو میں نے بنائی ہے، وہ بھی آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔